پچھلی بار ہم نے قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے 4 پوائنٹس کور کیے تھے. ایک تھا ایتھکس، اخلاقیات، اور اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کی سمری بیان کر دوں تاکہ آگے کنٹینیو کرنے میں. دوسرا پوائنٹ تھا آنیسٹی اور انٹیگریٹی. انٹیگریٹی اور آنیسٹی بہت بڑی ٹرمز ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں ثواب ہوگا جی، دیانتداری. دیکھیں انگریز نے صدیوں پہلے محاورہ ہے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یہ بطور پالیسی بہت زبردست چیز ہے، زندگی میں الٹیمیٹلی پے کرتی ہے، وقتی طور پہ چاہے نہ کرے. اچھا، آنیسٹی اور انٹیگریٹی یہ دو ایسے لفظ ہیں جس میں خوشامد، غیبت، حسد، یہ ساری چیزیں بھی. انٹیگریٹی والا بندہ جو ہوتا ہے وہ نہیں گھٹیا کام کرتا، وہ خوشامد نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے پروردگار جو تیرا فیصلہ وہ قبول. اچھا، اسی طرح ہم نے تیسرا پوائنٹ تھا سینس آف رسپانسبلٹی. وہ انسان ہی نہیں جو رسپانسبل نہیں ہے. مطلب جانور رسپانسبل نہیں ہوتے، پرندے رسپانسبل نہیں ہوتے، وہ باقی جو مخلوقات ہیں وہ بیکٹیریا ہے کسی کو نقصان دے اس کو تو وہ نہیں پتہ ہوتا ہے اس کا بیچارے کا قصور ہے نہیں ہے، چمٹ گیا یہ سارا. تو سینس آف رسپانسبلٹی یہ بندے ہیں. ایون فرشتے ملائکہ جو ہیں وہ انسان سے کوئی اس لیے سپیریئر چیز نہیں ہے کہ وہ پروگرامڈ ہے، اس کے پاس دوسرا چارہ ہی کوئی نہیں ہے. اس نے خاص طریقے سے ایکٹ کرنا ہے، خاص طریقے سے بیہیو کرنا ہے، خاص طریقے سے رپورٹ کرنا ہے. تو اچھا، چوتھا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ وہ چیزیں جو قوموں کو عروج دیتی ہیں اور پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اس کو کوئی سنجیدگی سے اگر ویریفائی کرنا چاہے دیانتداری سے کر سکتا ہے. چوتھا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا قانون اور قواعد کا احترام. گھر نہیں چلتے، ایک کھوکھا نہیں چلتا، ریڑھی گڈیریوں کی نہیں چلتی. یہ میں بڑے دیانتداری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ کمہار برتن نہیں بنا سکتا. یہ کتنی معمولی بظاہر دیکھنے کو معمولی کام، تو کوئی بھی معمولی نہیں ہوتا. میں یہ ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں کسی ملک کے، گھر سے لے کے ملک تک، اور دیکھیں اللہ پاک کے اپنے قوانین. ارب سال بیت گئے، سورج اپنے خالق کے قوانین کا اور قواعد کا احترام کر رہا ہے. ورنہ کہ 15 دن چھٹی پہ جی اربوں سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے میں تو تھک گیا ہوں. نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح بیہیو کر رہی ہے پوری کائنات. یہ جی زمین گھوم بھی رہی ہے، یوں بھی گھوم رہی ہے اور ساتھ ساتھ یوں بھی گھوم رہی ہے. وہی کمال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قوانین ہیں قدرت کے. ٹھیک، ان کا احترام. اگر یہ مخلوق ہے، یہ بھی کرۂ ارض ایک مخلوق ہے، اس کے لیے تو اس کی تخلیق ہے ساری. اچھا 4 پوائنٹس ہم نے کور کیے تھے لاسٹ ٹائم. اخلاقیات، ایتھکس، دیانتداری، انٹیگریٹی، آنیسٹی وغیرہ، یہ وہ ذمہ داری کا احساس، سینس آف رسپانسبلٹی. چوتھا رسپیکٹ ٹو دا لاز اینڈ رولز. ٹھیک، گھر میں ماں باپ قواعد و ضوابط بناتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بناتے ہیں، تو ان کا احترام. اچھا، اب ہم باقی کچھ کور کرتے ہیں. اس کے جو باقی پوائنٹس ہیں وہ دوسروں کے حقوق کا احترام، رسپیکٹ ٹو دا رائٹس آف ادرس. اب تصور کریں یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، کوہرام مچا ہوا، یہاں کیا متائی ہوئی ہے، انسرٹنٹی اتنی ہے، غربت، جہالت، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم. ایک دوسرے کے ساتھ تو چھوڑو، بھائی کے ہاتھوں محفوظ نہیں، بیوی شوہر کے ہاتھوں محفوظ نہیں، اولاد ماں کے ہاتھوں محفوظ نہیں. یہاں تک نوبت آ گئی ہے. تو لیکن جب آدمی، میں اگر ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں، میں اگر کسی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اگر اس کو غلط چیز اس کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں، تو میں اس کا حق مار رہا ہوں، میں اس کے حقوق کا احترام نہیں کر رہا. تو گریجولی ہوگا کیا کہ یہ ٹرینڈ بنے گا، پورا معاشرہ جہنم بن جائے گا. اور میں اگر یہ کہوں کہ ہم یہ بھگت رہے ہیں، جو بہت پریویلیجڈ لوگ ہیں، جو بہت سیکیور، پروٹیکٹیڈ، یہ وہ وغیرہ،
نارملی جو ایک عام آدمی ہے, لو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ایون مڈل کلاس, میں کہتا ہوں حتیٰ کہ اپر مڈل کلاس بھی, وہ اتنے زیادہ خطرات کو, کہ وہ ایکسپوزڈ ہے مکمل طور پہ. اینی تھنگ کین ہیپن ٹو اینی بڈی فار دیٹ میٹر اینی ٹائم. تو جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میٹر کرتی ہیں. یہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں, جن کا غلبہ ہے, جو دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں, جو دنیا کی امامت کر رہی ہیں, وہ تو علامہ اقبال تو خواب دیکھتا رہا کہ بھائی مسلمان امام لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وہ لینے والا بہتر جانتا ہے, اس نے بہتر لوگوں سے امامت کرانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان میں مولانا مودودی کا بناؤ اور بگاڑ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ پاک تو میرٹ, خالق نے اپنی مخلوق کا میرٹ دیکھنا ہے. جو بچہ, جو کمیونٹی, جو ذات, جو قوم, جو قبیلہ اس کو بہتر پرفارم کرتا نظر ہے, تم لیڈ کرو. اچھا, اب جب دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق کا احترام جو ہے وہ انشور ہو جاتا ہے, وہ یقینی بن جاتا ہے. معاشرے میں ایک ردم, ایک اس کا جو سر ہے نا, اس کا سر تال درست ہو جاتا ہے, اس میں ایک ردم آ جاتا ہے, اس میں ایک شاعری آ جاتی ہے, اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے, اس میں ترتیب, تنظیم, تخلیق بہت اچھا. ادروائز وہ میرے ایک دوست تھے اسد گیلانی, مرحوم کے صاحبزادے فاروق گیلانی, واز اے سینئر بیوروکریٹ. چھوٹی عمر ہی کہوں گا میں تو, 50s, لیٹ 50s یا ویری ارلی 60s ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ تھے جوائنٹ سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس آئے. تو میں نے کہا یار فاروق, وہ سنا ملک کے اکنامک کنڈیشنز یہ. انہوں نے کہا اس ملک کی کیا اکنامک کنڈیشنز ہونی ہیں؟ ہر آدمی کا ہاتھ دوسرے آدمی کی جیب میں ہے, ہر ادارے کا ہاتھ دوسرے ادارے کی جیب میں. ڈیفالٹ کرے جب پریزیڈنٹ ہاؤس نے بجلی کے پیسے دینے ہوتے ہیں, سی ایم ہاؤس نے, تو پی ایم ہاؤس نے, تو گورنر ہاؤس نے, تو آپس میں ہی ان کا یہی حال ہے, جیب کتروں والا معاملہ سارا. سو دوسروں کے حقوق کا, اگر آپ اپنے حقوق کا احترام چاہتے ہیں تو آپ کو ایک فضا کریٹ کرنی ہوگی. اور یاد رکھیں, آج اگر آپ اپنے حقوق جبراً حاصل کر سکتے ہیں, آپ طاقتور ہیں, تو یقین رکھیں اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا, آپ کا پوتا یا آپ کا پڑپوتا بھی اتنا ہی طاقتور اور اتنا ہی اہم ہوگا. یہ شاہ ایران خود بما اپنی اولاد کے رل گیا. کہاں بیٹھی ہے آج صدام حسین کی بیٹی؟ مغلوں کی, مغل شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادی کرنی پڑی. یہ 70-72 سال پہلے جو پاکستان میں گیزٹیئرز لاہور کے جو معززین, روسا, عمرا اور پتہ نہیں کیا, ان میں سے ایک خاندان نہیں ہے. کمی چودھری ہیں آج لاہور شہر کے. چودھری کون ہے؟ کھڑپینچ چودھری. میں کچھ اسپیسیفک, کچھ جیسے میاں یا خان, میں وہ بات نہیں کر رہا. کھڑپینچ کون ہے؟ ان میں سے ایک خاندان کا ذکر نہیں ہے. گیزٹیئرز دیکھیں انگریز بیوروکریٹس کے, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں تھی. یہ بیچارہ ایک خاندان میں جاتی عمرہ میں بھوکا مر رہا تھا, 1.5 پتہ نہیں مرلے کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے, باقی جتنے ہیں کون لوگ ہیں؟ آ گئے جو خاندانی تھے, بڑے بڑے نامور لوگ, گھرانے, ان کے نام و نشانی مٹ گئے, ان کا وجود ہی کوئی نہیں رہ گیا. اچھا, سو یہ حقوق کا, ایک دوسرے کا احترام, حقوق, یہ سارے معاملات اس لیے ضروری تھے کہ آج اگر کوئی طاقتور ہے, میں انفلوئنشل ہوں, میں باثر آدمی ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, فلاں آئٹم کا ہے, آج وہ بھائی پوتا, میں نے کہا حسینی نام کے باورچی سے شادی کی ایک مغل شہزادی نے, اور باقیوں کا بھی اللہ معاف کرے حال یہی تھا. کس کا؟ تیمور کی, اور آل تیمور, بابر کی اولاد, اکبر اعظم کی اولاد. سو ماحول ایسا بناؤ. ویسٹ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یار وقت تو وہ تو خاندانوں میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہے, اللہ پاک کا تو اپنا کہنا ہی. تو ماحول ایک ایسا بناؤ کہ اگر کوئی کمزور بھی ہو تو اس کو کوئی ایکسپلائٹ نہ کرے, اس کو کوئی ذلیل نہ کرے, اس کی کوئی عزت نفس مجروح نہ کرے, اور اس کے بنیادی حقوق کا. اچھا, یہ دوسرے کو آگے ہے ورک لوننگ ہونا, اپنے کام سے محبت. وہ
ماں باپ ہی ہے، کام آپ کی شناخت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ آئی ڈی کے لیے کہ جی وہ کچھ شناخت کو چہرے کی کہ یہاں چوٹ لگی ہوئی، یہاں زخم کا نشان ہے. کام شناخت ہے، کام ماں ہے، کام باپ ہے. وہ آپ کی عزت ہے، وہ آپ کی راحت ہے، آپ کی آسودگی ہے. وہ سبب اللہ پاک نے بنایا، اس کو ذریعہ بنایا آپ کے سروائیول کا. تو جو بندہ اس سے محبت. چند دن پہلے میں نے یہ پڑھا کہ ایل ڈی اے کے کوئی نئے کوئی ادھر ایم ڈی، تو اس نے آتے ہی ڈانگ اٹھائی. کس بات پہ؟ اندازہ لگاؤ کیا لوگ ہیں. یہ بے شرمی اور بے غیرتی کی آخری انتہا. کس بات پہ؟ لوگ اپنے کام پہ نہیں جاتے ہیں، بددیانتی کی بر وقت جاتے ہی نہیں. اگر 9 to 5 ہے، کوئی 10 بجے جا رہا ہے، کوئی 10:30 جا رہا ہے، کوئی 11 بجے جا رہا ہے. یہ پھر نتیجے بھی سامنے ہیں، ذلت بھی ماشاءاللہ اسی حساب سے. اچھا، اس کے بعد ہے اسراف سے بچنا، نمود و نمائش سے بچنا، اپنی آمدنی کے مطابق. ظاہر ہے آپ کی سیونگ بھی، بچت اور یا سرمایہ کاری وہ آپ کی انکم کے حساب سے ہوگی. اگر آپ بالکل ہی ایج پہ ہو، ظاہر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو خیر ہے، جب بہتر ہو جائے گا پھر معاملہ. لیکن اسراف دیکھیں، جو غیر ضروری چیزیں خریدتا ہے، بزرگ کہا کرتے تھے اس کو اپنی ضروری چیزیں بھی بیچنی پڑتی ہیں. ایک وقت آ جاتا ہے، وہ چاہے ملک ہو. یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھو کہ جی وہ اسٹیل مل بیچ دیں جی، پی آئی اے بیچ دیں جی. کیا مطلب؟ کیوں؟ چونکہ ہم نے بہت سے کام غیر ضروری کیے، تو اب ہمیں بہت سے ضروری چیزوں کے بارے میں کہ پرائیویٹائز کر دو، فلانا کر دو. اچھا، یہ بچت اور سرمایہ داری کا ٹرینڈ ہونا چاہیے. اسراف، نمود و نمائش، یہ ادھر تو بچیں. تقریبات میں بھی بچیں، رزق کی توہین نہ کریں. یہ شادیوں بیاہوں پہ شمع شریف میں بڑا اچھا کام کیا تھا، یہ ون ڈش وغیرہ کا مت کرو. یہ اس لیے نہیں، بے برکتی ہو جاتی. یاد رکھیں یہ، اور بہت گلیمرس شادیاں اور فنکشنز وغیرہ یاد رکھیں. پچھلے دنوں ہندوستان کے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بلینئر سے بھی کچھ شاید آگے کا ہی وہ کام ہے، اس نے پتہ نہیں کتنا بتحاشا پیسہ خرید. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے جو بھی ہے، بچی جو بھی جس بھی مذہب کی ہو، جس بھی ملک کی ہو، اللہ اس کو آباد رکھے، چونکہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں بہت زیادہ. پھر تو کل کلاں اگر علیحدگی ہو جائے، ڈیورس ہوئی، تو کدھر گیا ہے یہ سارا تام جھام؟ نہیں پسند اس کو. تو سادگی، وقار، بالکل مہمان ان کی خاطر تو سارا کریں، لیکن حدود کے اندر. اعتدال، میانہ روی ہمارے لیے حکم ہے. عبادت میں بھی اعتدال اور میانہ روی. اچھا، اگلا ہے کچھ will urge to do something extraordinary. کوئی میں ایسا کام کروں اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے کہ لوگ کہیں بھائی واہ. اور اس میں لالچ نہیں، نہ شہرت کا لالچ ہو، نہ دولت کا لالچ ہو. خواہش کیا ہو کہ میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے، اگر میں ذہنی طور پہ اتنا بلند آدمی نہیں ہوں تو اپنے لوگوں کے لیے وہ اچھا کام کر لوں، اپنے محلے کے لیے کر لوں، اپنی گلی کے لیے کر لوں، اپنے شہر کے لیے کر لوں، ملک کے لیے. اور جو بہت پڑے ہیں وہ تو بنی نوع انسان کے لیے. وہ یہ ایڈیسن بجلی دے گیا، دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے. میرا خیال ہے وہ ساری خیرات میں باقی سارا کچھ. ایک بجلی کے تو فعل، پھر کہاں تک معاملہ میں آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. تو 9واں پوائنٹ بہت خوفناک، دل دکھتا ہے میرا اس بات میں کڑتا ہوں بہت، لکھا بھی بہت. پنکچویلٹی، پابندی ہے اوقات. ہماری کیا اوقات ہے؟ مجھے بے شمار لوگ ملنے آتے ہیں اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک. آپ یقین کریں بیرون ملک سے جو آتے ہیں پاکستان، اور میرے کسی دوست احباب کے تھرو رابطہ کر کے ملتا، ان میں سے 95% لوگ ہمیشہ ٹائم پہ پہنچتے ہیں. کبھی کوئی ٹریفک میں پھنس گیا بیچارہ، کچھ اور ہو گیا. ماشاءاللہ یہاں جو رہنے والے ہیں نا، ان کی تربیت ہی ایسی ہے. ان کے لیے آدھا گھنٹہ 20 منٹ لیٹ ہونا، میں تھوڑا بدتمیز بھی ہوں، جو کہ میں ڈانٹ دیتا ہوں، جھاڑ جھوڑ دیتا ہوں کہ بھائی یہ نہیں، یا میں کہہ دیتا ہوں لیٹ ہو گئے اور رہنے دو تو رستے سے واپس چلے جاؤ. وجہ ہے کہ بھائی اس کے بعد ٹائم دیا ہوا ہے. اگر آپ کے ساتھ جی آپ 7 بجے آ جانا، وہ آپ نے کوئی 10 بجے تک تو نہیں بیٹھنا. میں نے 8 ساڑھے 8 کا ٹائم کسی اور کو دیا، اور جو وہ کوئی اور ہے، وہ ممکن ہے کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں
جو اس نے صرف میرے ساتھ کرنی ہے. سو یہ چھوٹے نہ کام پہ جانا نہ فلانا. وقت کی پابندی جو نہیں کرتا وقت اس کے منہ پہ تھوک دیتا ہے, یہ پکی بات ہے. حضور کا یاد ہے نا, کسی نے کہا تھا کہ میں, اگلے دن گئے تو کھڑے تھے, ڈوب کوئی مر گیا ہوگا, وہ معافی مانگی اس نے. اچھا میں انتظار کروں. ٹھیک, یہ 9 پوائنٹس ہیں, اس پہ پھر تفصیلی بات ہوگی. آپ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں, پچھلی بار بھی کیا, اس بار بھی کر رہا ہوں, اس پہ اپنا انپٹ دیں. یہ ایک ریسرچ ہے, یہ ظاہر ہے کوئی الٹیمیٹ تو نہیں ہے. آپ بتائیں کچھ 4 فیکٹرز اور ہیں ہماری, کچھ 4 اور کجیاں, خامیاں, کمزوریاں جو ہمارے اندر ہیں, کہ اگر اچھا وہ بھی رفع ہو جائیں, یا ممکن ہے آپ کو بات کہیں تو میں کہوں کہ وہ تو اسی چیز کو یہ جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں یہ تو فلاں پوائنٹ کے اندر ہی کور ہو گیا. جیسے آنیسٹی کی, انٹیگریٹی کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا بہت بڑا, اس کا کینوس بہت بڑا ہے. سو میں آپ کے انپٹ کا میں انتظار کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.